أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ساتویں پارے کا خلاصہ. چھٹے پارے کے آخر میں بات آ گئی تھی کہ مسلمانوں کے دشمن یہودی، نصرانی اور مشرکین، یہ تینوں مسلمانوں کے دشمن ہیں. لیکن ان تینوں میں سے نصارا، عیسائی لوگ ذرا مسلمانوں کے بارے میں ذرا نرم دل رکھتے ہیں. تو وہی تذکرہ یہاں پر کہ ساتویں پارے کی پہلی آیت میں تذکرہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے تھے، مسلمان مکہ میں تھے تو زیادہ ستانا ہوتا تھا مشرکین کا، تو ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے. تو حبشہ جانے کے بعد وہاں نصرانی لوگ رہتے تھے، عیسائی لوگ. تو وہاں جانے کے بعد مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی زبان سے قرآن جب پڑھا جاتا ہے، جب حضرت علی کے بھائی قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو وہاں کے دربار کے بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وہ بادشاہ اور وہاں کے لوگ بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ بیان کیا گیا یہاں پر. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، وہی مطلب اس کا، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو قرآن انہوں پڑھ رہے ہیں حضرت علی کے بھائی حبشہ کے اندر، لیکن آیت نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن ایسا نازل کیا ہے کہ اس کو سننے والے بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کا بیان کیا. کھانے کی چیزیں ہو یا پینے کی چیزیں ہو یا پہننے کی چیزیں ہو یا نکاح کے بارے میں ہو یا معاملات کے بارے میں ہو، ان تمام چیزوں میں بندہ کسی چیز کو حلال خود سے نہیں کر سکتا اور خود سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ بیان کیا گیا یہاں پر. تو حلال چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. اچھا، اب قسم کی بات. قسم کی 3 قسمیں، یہ بھی ہمارے درس قرآن میں آ گئی تھی بات. درس قرآن میں دوسرے پارے میں آ گئی تھی یہ بات. قسم کی 3 قسمیں یاد ہے؟ قسم کی 3 قسمیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ. اب یمین لغو کسے بولتے ہیں؟ کوئی سی قسم کھانے سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کوئی سی قسم کھانے سے کیا حکم ہے وہ. تو قسم کی 3 قسمیں. ایک یمین لغو. یمین لغو کا تو کیا؟ یمین لغو کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھانا. مثال کے طور پر اب میں نماز کو نہیں آیا، ٹائم 8 بدلا ہو گیا عشاء کا، معمول سے میں آ جاتا رہتا ہوں، نہیں آیا. سیم ٹو سیم چپل ایک آدمی کے ساتھی کے دوست کے تھے میرے سرکے سے، وہ دیکھ کر ایک بندہ دیکھا، اب ساتھیاں وغیرہ پیچھے دیکھ کے حضرت ہے تو بولتا حضرت ہے. اب انہوں کی کوٹ کی دیکھ کر بولے مولانا آگے بھائی شاید حضرت گئے رہیں گے، چپلا ان کی ہے دیکھو. وہاں کون ادنا نہیں مان رہے، نہیں رہیں گے بول کر. اب انہوں کو دیکھ کے چلو کیا بول رہے چپلا دیکھ کر، قسم سے بھائی آئی انہوں چپلا دیکھو، وہاں گاڑی ان کی آنے دیکھو بول کر بول رہے. اب بعد میں دیکھے تو میں نہیں آیا تھا، بعد میں آیا. پھر وہ چپل میرے نہیں تھی، وہ گاڑی میری نہیں تھی، میرے سر کے چپل تھے، میرے گاڑی سر کی گاڑی تھی. اب تو یہ جو قسم کھا کے بول رہی نہیں نو حضرت نہیں بول کر، اب تو یہ قسم کیا ہے؟ ان کے خیال کے حساب سے وہ کیا سمجھ گئے؟ وہ چپل دیکھ کر کیا سمجھ گئے؟ میرا سمجھ گئے اپنے خیال کے حساب سے. وہ گاڑی دیکھ کر کیا سمجھ گئے؟ میری گاڑی سمجھ گئے. تو میری سمجھ کر چپل اور گاڑی انہوں قسم کھا لیے نہیں آئے رہیں گے بول کر اپنے خیال کے حساب سے. تو ان کا وہ قسم کھانا جھوٹا ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو اسے بولتے یمین لغو. آدمی اپنے خیال کے حساب سے تو یہ کسی بات کے بارے میں سچا سمجھتا ہے، میں یوں سمجھ گیا بندہ، لیکن حقیقت میں نہیں آیا تھا، بعد میں آیا. نہیں تو اپنے خیال کے حساب سے وہ آدمی قسم کھا لیا تو اسے بولتے یمین لغو. اب اس کا حکم کیا ہے؟ یمین لغو ایسا کھا گئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا بھی گناہ نہیں ہے، کیا بھی کفارہ نہیں ہے. دوسری قسم کون سی قسم کی؟ یمین غموس. یمین غموس کا تو کیا اس کا مطلب؟ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھانا. کوئی چیز دیے یا دیے کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے ہو گیا تھا کام. وہ مثال کے طور پر کل سمجھو کسی کو کل پوچھے کیا جی تمہارے کو میں کل پین دیا تھا تو جی، یا تمہیں کل فون دیے تھے تو مجھے، کوئی بھی چیز ہو گیا سو چیز کے بارے میں اب میں پوچھ رہا ہوں، ان کو پوچھ لیا نہیں دیا کہ تمہیں پین نمبر آیا کا، کل فجر چھوڑا فجر فون کر گیا تھا. اب پوچھ لے فون والے کو یا کسی کو دیکھے تھے پکڑ گیا سمجھو مثال کے طور پر چور کون تو بھی لیا نہیں لیا وہاں بول کر پوچھے تو کیا بول رہا ہوں.
لیا تھا، سمجھو مثلا لیا تھا، اب بول رہا کیا؟ نہیں لیا میں بول کر بول رہا ہوں، لیا پھر بھی کیا بول رہا ہوں؟ جھوٹی قسم کرا، نہیں لیا بھائی میں بول کر بول رہا ہوں. تو ایسا ہو گیا سو چیز کے بارے میں جھوٹی قسم یا سچی قسم کھانا، تو اسے بولتے یمین غموس. اس کا حکم کیا ہے؟ گناہ ہوگا، تو استغفار کرنا پڑے گا. اب تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کا تو کیا سمجھ میں آ گیا؟ یمین لغو کا تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. یمین غموس کے بارے میں گناہ ہوگا، اس میں اللہ سے توبہ طائب ہونا پڑے گا. یمین منعقدہ یہ اصل قسم ہے. سو یمین منعقدہ کا مطلب کیا؟ آئندہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھانا. میں آئندہ چل کر کبھی بھی داڑھی نہیں کاٹتا ہوں، اللہ کی قسم انشاءاللہ آج سے میں کبھی اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں لگاؤں گا، بلیڈ نہیں چلاؤں گا. یا کوئی بندہ قسم کھا لیا آئندہ سے میں کبھی بھی اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اللہ سے گواہی دے رہا ہوں، اللہ کو میں حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں آئندہ میں کبھی بھی آپ سے سود نہیں کھاؤں گا. اس طرح کوئی بھی آئندہ زمانے کے بارے میں کوئی قسم کھا لیا بندہ تو اسے بولتے یمین منعقدہ. اب ایسا آئندہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا کر پھر توڑ دیے تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مسئلہ ہے سوسل. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ قسم کھا دی ہے آئندہ کسی کام کے بارے میں کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا کے توڑ دی تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کفارہ. اس کا کیا کرنا کفارہ؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پہلی بات. دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. اب کھانا کھلانے کے بارے میں بھی بریانی کھانا کو کیا بات نہیں، درمیانی درجے کی چیز 20-30 روپے کی 25 روپے کی کوئی چیز کھلا دی تو کافی ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر دوسرا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، تیسرا غلام آزاد کرنا. اب یہ 3 نہیں ہے، مسکینوں کو کھانا کھانے کی طاقت نہیں ہے، کپڑا پہنانے کی طاقت نہیں ہے، یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ 3 روزے لگاتار لائن سے 3 روزے رکھنا، یہ اس کا کفارہ. قسم توڑے تو یہ کرنا ہے. اچھا آگے حرام چیزوں کا بیان ہے. تو شراب، جوا، پتے وغیرہ، جوا، بت اور جوے کے تیروں کی حرمت کا بیان کیا گیا یہاں. اب یہ شراب، جوا وغیرہ وہ بتوں کی یہاں حرام حرمت کو اللہ بیان کیا ہے، حرام ہے. تو اس سے اللہ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ شراب، جوا وغیرہ، پتے وغیرہ ہے نہیں، ان سے اگر آدمی ان میں مشغول ہو جائے گا تو اللہ کی دھیان اور اللہ کی یاد بھی آدمی کو نہیں آئے گی. شیطانی عمل ہے یہ. شیطان کیا کر دے گا؟ اس کھیل میں، شراب میں آدمی کو جوئے میں ڈبا کر اللہ کی ذکر سے، نماز سے غافل کر دے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد احرام کی حالت میں، احرام بن کو آدمی حج کو گیا یا عمرے کو گیا، اس وقت میں شکار کر سکتے نہیں کر سکتے وہ مسئلہ. تو احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کو، چاہے وہ کھانے کے ہو یا نہ کھانے کے ہو، ان کو اگر آدمی شکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے. خشکی کا مطلب کیا؟ زمین پر چلنے پھرنے والے، خرگوش ہے، دوسرے وغیرہ وہ جانور. خشکی کی مطلب تو زمین پر چلنے پھرنے والے. سمجھ میں آگے؟ خشکی کے جانوروں کو شکار، اگر خشکی کے جانوروں کو شکار کرنا جائز نہیں. اب تک میں کیا بولوں گی تمہیں اچھا سے سنے نہیں. خشکی کے جانوروں کو، محرم احرام باندھا ہوا آدمی خشکی کے جانوروں کو شکار کرنا جائز نہیں، اس کے لیے نہیں کر سکتا. البتہ سمندری جانوروں کو، مچھلیاں وغیرہ ہے نہیں، ان کو اگر شکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ خشکی کے جانوروں کو، باہر جو زمین کے اوپر پھرتے رہتے نہیں، ان کو شکار کرنا چاہے تو احرام کی حالت میں آدمی کرنا جائز نہیں ہے. احرام باندھے ہوئے آدمی کو سمندر کے رہنے والے جانور، مچھلیاں وغیرہ ہیں، ان کو اگر شکار کرنا چاہے تو احرام کی حالت میں بھی شکار کر سکتا ہے، جائز ہے. یہ بات بتائی گئی. اس کے بعد میں چپکے چپکے سوال نہیں کرنا. ضرورت ہے، کام کی بات ہے سوال کرنا، چپکے چپکے سوال نہیں کرنا. یہاں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، یہ حدیث ہمیں کئی بار سنا دیا تھا. ایک صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپ آ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے کیا؟ آ کر پوچھتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے. پھر پوچھتے ہیں آپ کو حج ہر سال فرض ہے کیا؟ نبی خاموش رہتے. پھر ایسا 2 بار آپ کو پوچھتے ہو. اب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اگر میں تمہیں پوچھے سو تو ہاں بولتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تمہیں لوگ مشکل میں پڑ جاتے. ہر سال حج فرض ہوتا تو پھر نہیں گئے تو پھر کتنا بڑا گناہ ہوتا، بہت بڑا گناہ ہوتا. تو اس لیے چپکے چپکے سوال نہیں کرنا. ضرورت ہے کیا، بات کوئی معلوم کرنا ہے کیا، جو سوال کرنا. دیکھیں گے ان کے پاس کتنا علم ہے، دیکھیں گے معلوم ہے نہیں ہے دیکھیں گے، ایسا نہیں رہنا. سمجھ میری بات. آگے مشرکانہ رسوم کی تردید. مشرک لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے، جیسا آج لوگ ماموس ہونے کے نام پر بکرا چھوڑتے نہیں، بکرا کی پوٹ لگی. تو یہ اصل میں
مشرکین مکے کے مشرک لوگوں کا یہ مزاج تھا. سو ان کی رسم تھی. سو مسلمان نام پر چھوڑ ڈالو بکرا، پھر نام پر چھوڑ ڈالو بکرا. کہاں سے آ گیا رسم مسلمانوں میں؟ یہاں سے آیا ہے مشرکوں سے. تو وہ لوگ ایسا چھوڑ ڈالتے تھے جانوروں کو اللہ کے نام پر، ان کے نام پر، وہ بدھ کے نام پر، یہ بدھ کے نام پر. ایسا اب یہ مشرکین کا مزاج مسلمانوں میں آ گیا. کہاں سے آیا معلوم نہیں، وہ بیان کیا گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے سوال، اللہ تعالیٰ نبیوں سے قیامت میں سوال کرے گا تمہیں میرا پیغام لوگوں تک پہنچائی نہیں پہنچائی، لوگوں کو سمجھائی نہیں سمجھائی. اللہ نبیوں سے سوال کرے گا. نبیاں جب بولیں گے اے اللہ، جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی بات، غیب کی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ آپ کو بہتر معلوم ہے. ہمارا کام تو کیا، نبیوں کا کام کیا ہے؟ بتانا اللہ کی وحی سے اللہ کیا بولے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر بولے، اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف ان کو بلانا ہے. نبیوں کا کام بلانا ہے، بلائیں گے بس. اب کون ان کی بات مان کو ایمان میں آتے، اسلام میں آتے، وہ ان کا مرضی اختیار ہے. کون ایمان لائے نہیں لائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ وہ سوال کرے گا. ایسا ہی اب یہاں سے ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کام بھی کیا ہے. نبی کے بارے میں علماء کا کام کیا ہے؟ بتانا ہے دیکھو بھائی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے. ہمارا کام بھی کیا ہے؟ بتانا. خالی کہتے دیر سنتے، کون سن کو عمل کرتے، وہ لوگوں کا اختیار ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. کون سن کو کون عمل کر رہی، کون بچانیاں کر رہی، یہ بتا کر رہی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام بس اللہ کا پیغام سمجھانا خود کو. آگے مائدہ، کل بتایا تھا مائدہ کا معنی کیا معلوم؟ سورہ مائدہ کا تو کیا دسترخوان، کل بولا نہیں سورہ مائدہ. تو یہاں دسترخوان کا ایک بولے، سورہ کا نام دسترخوان رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ان سے بولی تو انہوں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ دیکھو میں تمہاری قوم کے لیے روزی اتار دوں میں دسترخوان آسمان سے. اگر تمہارے لوگ آسمان سے دسترخوان اترنے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ لوگ ہمارے کو مانے نہیں تو، اللہ کو مانے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہت سخت سزا ان کو دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دی بولے تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ پھر نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ نعمتیں چھین لیں گے. ایسا ہی رمضان چل رہا ہے، رمضان کی قدر کرنا چاہیے. بے قدری ناقدری ایسی ویسی غفلت نہیں کرنا چاہیے. اچھا آگے عیسیٰ السلام کے بارے میں، عیسیٰ السلام کے بارے میں الوہیت عیسیٰ و مریم کی نفی. کیا بات ہے یہاں پر؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام سے پوچھیں گے کیا بول کر، تمہیں کیا تو بھی بولے تھے کیا عیسیٰ، تمہارے ماننے والے بندوں کو، عیسائی لوگوں کو، کرسچنس کو، تمہیں کیا تو بولے تھے کیا مجھے اور میری اماں مریم کو اللہ کو چھوڑ کر ہماری مدد کرو، ایسا تمہیں بولے تھے کیا؟ اللہ پوچھیں گے. ابھی روز بھی سن عیسائی لوگ کیا کر رہی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولتی ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتی ہوں. اللہ کو اللہ بول کر بولنا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی غلط ہے. اللہ کا بیٹا سمجھنا یہ بھی غلط ہے. تو وہی اللہ سے پوچھیں گے کیا عیسیٰ تمہارے لوگوں کو ایسا بولے تھے کیا مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت کرنا یا تمہاری امی مریم کی عبادت کر بولے تھے کیا؟ اللہ پوچھیں گے. وہی سوال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے اللہ میں ایسا نہیں بولا ہمارے لوگوں کو. اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب نہیں ہے جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو. اللہ نبیوں کو کیا بول کر بھیجا؟ میری عبادت کرو بول کر بولو. اللہ وہ بول کر بھیجا. سو اللہ ان کو جو حکم دیا وہی بولتے رہیں گے انہوں. تو انہوں نہیں بولے میری عبادت کرو بول کر. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ان کی عبادت کرو یا ان کی امی کی عبادت کرو بول کر نہیں بولے. کچھ اللہ کے سامنے بولیں گے ہمیں نہیں بولے اللہ پھر بھی یہ لوگ ایسا کرتے تھے بول کر انہوں اللہ کے سامنے بول دیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قیامت کے دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اب یہ لوگ ان کو خدا مان کر بیٹھے نہیں تو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اللہ میں تو تمہاری عبادت کرو بول کر بولا تھا میں، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، مجھے خدا والے بیٹھے لوگ. تو اس کے بعد اللہ آپ کی مرضی ہے، یہ لوگوں کو یہ آپ کے بندے ہیں، ان کو اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو یہ نافرمانی کرے، غلطی کرے، ان کو معاف کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کے بندے ہیں. نہیں آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے، آپ کی مرضی ہے. وہ یہاں بیان کیا گیا. اللہ اگر سزا دے تو سزا دینے اللہ کی حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اللہ ان کو معاف کر دے یہ لوگوں کو، عیسائی لوگوں کو، تو پھر معاف کرنے میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن سچائی کا دن ہوگا، سچے لوگوں کے لیے وہاں ان کی سچائی ثابت ہوگی تو پھر اللہ ان کو
جنت کا اللہ فیصلہ کر دیں گے. جھوٹے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوگی. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، سچے لوگوں کے ساتھ ہونا. آگے سورہ انعام. سورہ انعام کا مطلب مانا کیا؟ انعام جانور، مویشی. اس سورہ کے اندر جانوروں کے حقوق یا جانوروں کے بارے میں باتیں آئی ہیں، اس لیے سورہ کا نام ہی انعام رکھا گیا. مطلب کیا؟ جانور، مویشی. تو اس لیے اس پوری سورت کا نام، اس سورت چونکہ اس سورت میں مویشیوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام انعام رکھ دیا گیا. تو اس سورہ میں کیا کیا باتیں ہیں؟ اللہ کی توحید کے بارے میں ہے، نبیوں کی اطاعت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلائل سے لوگوں کو سمجھایا، اور مشرکی لوگوں کے غلط عقائد کا اللہ تعالیٰ رد کیا اس سورہ کے اندر. اب مشرکین سے سوال. اب مشرک لوگ جیسا دنیا کے اندر شرک کرتے رہتے نہیں، بتوں کی، جھاڑوں کی، پتھروں کی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ذرا دن ان کو چھوڑ کر بعد میں پوچھیں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ ان سے پوچھیں گے، دیکھو دنیا میں تمہیں شرک کرتے تھے نہیں، پتھروں کی، جھاڑوں کی، یہ امت علی وہ امت علی بول کو، اب تمہیں کس کی پوجا کرتے تھے کہ کس سے تمہیں اپنی منتیں جا کر پوچھتے تھے، تمہیں ان کو بلا لے کر آؤ. تمہیں اپنے پیسے خرچ کرتے تھے نہیں، ان کے اوپر جان قربان کرتے تھے، تو اپنا مال قربان کرتے تھے، تو ان کو بلا لے کر آؤ تمہیں. تو اگلی جن کے گن گاتے تھے، اپنی جان مال قربان کرتے تھے مشرک، ان کو بلا لے کر آؤ، ایسا اللہ بولیں گے. اگلی آیت میں مشرکین بڑے غور کے بعد بولیں گے، جواب دیں گے، اللہ کی قسم، اب انہوں اتنا شرک کرے نہیں، اللہ کو معلوم بھی ہے، تو پھر کیا بولیں گے؟ اللہ ہمیں شرک نہیں کرے. اللہ بولیں گے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کیا وہی ہے، اللہ کے جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو اللہ اسٹامپ ڈال دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اسٹامپ، اللہ منہ بند کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے جسم کے اعضاء، ان کے جسم کے پارٹس بولیں گے اللہ کے سامنے، اللہ یہ بندہ شرک کیا، اللہ یہ بندہ بولے گا. اس لیے ہمارے لیے سبق یہاں سے ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان کسی بھی جگہ جا کر پتھروں کی، درگاہوں کی، مردوں کی، زندوں کی کسی کی پوجا پرستش نہ کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے، تمہیں شرک کرتے تو تمہیں کس کی شرک پوجا کرتے ہیں کہ ان کو بلا لے کر آؤ، ان کو تمہارے کو بچاؤ تو بولو جہنم سے، میں تم کو شرک کرنے کی وجہ سے تم کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں، تم کو شرک کرنے پر جہنم میں ڈالوں گا. اب تمہیں کس کی پوجا کرتے تھے کہ ان کو بلا لے کر آؤ، انہوں تم کو بچا سکتے کا جہنم میں ڈالنے سے، بلا لے کر آؤ. دیکھیں گے اللہ بولیں گے، اس وقت ہمیں ویسا بولیں گے مسلمان جو لوگ شرک کرتے رہیں گے نہیں، بولیں گے ہم شرک نہیں کریں بول کر. اللہ اس وقت کیا کر دیں گے؟ ہمارے جسم کے پارٹس کو اللہ بند کر دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے، ہمارے ہاتھ پر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. اس لیے شرک نہیں کرنا. مجرمین کی تمنا. اب دنیا کے اندر جو لوگ گنہگار، شرک کرنے والے، دوسرے نافرمان لوگ ہوتے نہیں، انہوں قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اللہ ان کو جہنم کی بالکل بازی میں کھڑا کر دے گا. تو وہاں گرمی بھاپ لگے گی، تو وہ لوگ اب جہنم کی بھاپ کو، سختی کو دیکھ کر اللہ سے گزارش کریں گے کہ اللہ اب دیکھ چکی جہنم کو ہمیں، اب کیا کر ڈالا، تو ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں بھیج ڈالا، نافرمانی نہیں کرتے، اب تیری عبادت کر کو ہم تجھے راضی کر کو آئیں گے. دنیا میں جب تھے تو ہم تجھے جھٹلاتے تھے، اب جہاں کو تجھے مان کو آئیں گے اللہ بول کر بولیں گے، تیری احکامات کو پورا کر پائیں گے بول کر اللہ سے بولیں گے. تو اللہ بولتے ہیں اگر انہوں بول رہی بول کر اگر اللہ بالفرض، اگر وہی چانس ان کو اگر دنیا میں انہوں بولنے سے بھیج بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی بات مان کو، اللہ رسول کو، اللہ کی فرمانبرداری کر کو نہیں آئیں گے، پھر وہی من مستی کر کے جو پہلے من مستی کرے تھے وہی من مستی کر کو پھر آئیں گے. تو اس لیے یہاں سے ہمارے سبق کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کر لینا. اب یہ دنیا میں اب کی زندگی کو من مستی کر لے تو پھر اللہ کے پاس جا کر مرنے کا، پھر اللہ کو بول کو اللہ نافرمانی کر دیے تیری پہلی زندگی میں، دوبارہ پھر ڈال تیری فرمانبرداری کر کو آتی بول کر اللہ کے سامنے بولے تو اللہ بھیجتے بھی نہیں، پھر بھیجے تو بھی ہمیں اللہ کی فرمانبرداری کر کو نہیں جا سکتے، بھیجتے بھی جا سکتے. اس لیے اب کی زندگی کو، اس زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. اچھا آگے، باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں، جھوٹے، چور، چکیری اور کیا بولتے ہیں دوسرے غیر غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں. انہوں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو ویسے لوگوں کی مجلسوں میں ان کے ساتھ میں رہنا نہیں، بیٹھنا نہیں. اللہ نبی کو حکم دے رہا تمہیں ان کے ساتھ رہنا کو بول کر، تو نبی سے حکم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے وہ. آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو موحد، ان کے باپ دیکھے تو مشرک. ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو بت شکن
بتوں کو توڑنے کا کام کرنے والے، لیکن ان کے بابا دیکھے تو بتاں بنانے والے، تو بیٹا دیکھے تو موحد، باپ دیکھے تو مشرک، بیٹا دیکھے تو بت شکن، باپ دیکھے تو بت ساز، بت بنانے والے. تو باپ کو بولتے ہیں دیکھو باپ تمہیں گمراہی میں ہے، تمہیں کرتے سے کمایا سب اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں بھی غلط کام کر رہی، تمہاری قوم بھی غلط کام کر رہی ہے، یہ اللہ کو مانو، سب بالکل سمجھاتے ہیں ان کے بابا کو. تو وہ تذکرہ یہاں بیان کیا گیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خود کو اور قوم کو کفر سے بچائیے. تمہیں بھی یہ کام چھوڑ ڈالو بتوں کو بنانے کا کام، اور تمہاری قوم کو بھی سمجھاؤ، بولو ایسا نہیں کرنا بول کر. ابراہیم علیہ السلام کو دلائل سے ثابت کیے، دیکھو تمہیں جو چاند کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، بالکل کو سمجھاتے ہیں. اللہ ہوتا تو پھر کہیں ڈوب جاتا وہ. آج پڑھے نہیں پا رہا، ہمیں ساتھ پا رہا، وہی تذکرہ ہے. اچھا ہوا کہ روزانہ ایک ہی پارا پڑھا جا رہا اور ایک ہی پارے کا خلاصہ ہو رہا، سیم ٹو سیم میچنگ اچھا ہے اس کا. تو آج کے بارے میں تذکرہ آیا تھا. تو چاند کو اگر خدا بولے تو پھر چاند کہیں ڈوب جاتا، خدا بولے گا ڈوبتا نہیں ہوں. ڈوب گیا کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہیں ہو. چاند ستارے سورج یہ ڈوب جاتی ہیں، انہوں خدا نہیں، انہوں دلائی سے سمجھائے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے بابا کو. تو اس کے بعد پھر 18 نبیوں کا تذکرہ ہے، 18 نبیوں کا اس 7ویں پارے کے اندر. گنتے جاؤ نامہ بول دو. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام. 18 ان کا تذکرہ ہے. اللہ ان کا تذکرہ کیا یہاں پر اس لیے کہ ہمیں ان طریقے قدم پر چلیں گے تو ہمیں ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. یہ تذکرہ کیا. تو یہاں آپ ایک سوال پوچھ سکتے، اب یہاں اللہ 18 نبیوں کی ہمارے کو اطاعت کرو بول کر بول رہا، ان کے راستے قدم پر چلو بول رہا، تو پھر قرآن میں اللہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے نبی کو اطاعت کرو بول رہا، تو پھر ہمیں ہمارے نبی کے پیچھے چلنا یا یہ 18 نبیوں کے پیچھے چلنا؟ سوال پیدا ہوتا نہیں. جواب یہ ہے، تو بنیادی طور پر جتنے نبیاں تھے نہیں، ان نبیوں کے بنیادی عقائد سیم ٹو سیم تھے. بنیادی عقائد سب کے 600. بنیادی عقائد کا مطلب کیا؟ توحید. سب نبیوں کو 21 تاسو. سب نبیاں کیا کریں؟ ایک اللہ کی دعوت دیے سو. سب نبیاں میں رسول ہوں، میری بات مانو، یہ بولے سو. اب ہمارا نبی نہیں بولے سو. ایسا ہی قیامت کے بارے میں سب نبیاں بول کر گئے. آخرت کے بارے میں اب وعدہ پورا کرو، گناہ کرو نہ کو، نافرمانی کرو نہ کو، آپس میں حقوق ایک دوسرے کا ادا کرو. یہ سب بنیادی باتیں نہیں. یہ سب چیزیں بنیادی باتیں جو تھیں، وہ بنیادی باتیں وہ سب کی نبیوں کے شریعت میں ایک ہی تھے. اب کیا بولتے جزئی باتیں. جزئی باتیں مطلب کیا؟ پہلے نبیوں، اب یہ بنیادی باتیں ہیں نہیں، توحید، رسالت، یہ سب چیزیں، قیامت، سب نبیوں کے شریعت پہ برابر تھے. پہلے نبیوں کے شریعت میں بھی توحید، رسالت، قیامت سب ایک ہی تھے. اب ہمارے نبی کے شریعت میں بھی سب ایک برابر ہے، توحید، رسالت وغیرہ. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ اصول میں. اب یہ سمجھنے کے لیے ایسا بولو سمجھو، جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اصول میں، اصول کا مطلب یہی توحید، رسالت، آخرت، یہ سب بیسکلی باتیں ہیں نہیں. ان میں سب نبیوں کا پیغام مسج ایک ہی تھا. اصول میں سب نبیاں ایک ہی ہیں. فروعات میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. فروعات کا مطلب کیا؟ پہلے نبیوں کے زمانے میں زکوٰۃ ان کے لیے 10واں حصہ نکالنا پڑتا تھا. اب ہمارے لیے کتنا نکلنا زکوٰۃ ہمیں بولو؟ 40واں حصہ. تو فرق ہے نہیں ہے. زکوٰۃ ان کو بھی تھی، زکوٰۃ ہم کو بھی ہے. زکوٰۃ رہنے میں کوئی فرق نہیں ہے. زکوٰۃ ان کو بھی تھی، ہمارے کو بھی ہے. لیکن فرق کس میں آ گیا؟ اصول میں فرق نہیں ہے. اصول یہ زکوٰۃ ان کو بھی تھی، ہمارے کو بھی نکالنا ہے، فرق نہیں ہے. لیکن فروعات میں فرق ہے. فروعات میں فرق کیا ہے؟ ان کو 10واں حصہ نکالنا پڑتا تھا، ہمارے کو 40واں حصہ نکالنا پڑے گا. 100 روپے میں سے 10 روپے دینا پڑتا تھا، ہمارے لیے کتنا دینا؟ 8 روپے نکالنا. یہ فرق. تو اصول میں کوئی فرق نہیں ہے، فروعات میں فرق ہے. تو سمجھ میں آ گیا. تو نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا؟ تو توحید، رسالت وغیرہ ہے نہیں، ان میں تمام نبیوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، نبیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. وہ بات بتائی گئی یہاں پر. آج اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں دلائل سے اللہ سمجھایا، دلائل کے ساتھ تعارف کروایا گیا. تو انسان اپنی عقل سے اللہ کی ذات کو اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا انسان. تو اس کے بس میں نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے حاصل ہو سکتی ہے. اب اللہ کو ہمیں سمجھنا بول کر بولے تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ ہے. سمجھنے کے لیے اگر ہمیں اللہ بنے چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ہے نہیں ہے، ہے. کیسا ہے؟
اب اللہ ہمیں روشنی پر ہمیں نظر کریں گے، سورج کو دیکھیں گے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا ہاں ہے روزانہ اسے ڈبانے والا نکالنے والا کوئی نہ کوئی ایک ذات ہے، سمجھ میں آ جائے گا. ایسا اللہ بڑے سو چیزوں پر، اللہ کے نشانیوں پر، سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ایسا اللہ بڑے سو چیزوں پر ہمیں غور کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات کو ہمیں سمجھ سکتے، ورنہ ایسے اللہ کی ذات کو ہمیں سمجھ نہیں سکتے. اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے دلائل ہونا پڑے گا، نشانیاں ہونا پڑے گا. آخری میں اللہ تعالیٰ نے رؤیت باری تعالیٰ کی بات کی ہے. رؤیت باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتے کیا؟ دنیا میں کون تو انسان ایسا ہے جو یہ دنیا میں یہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو؟ اس دنیا میں کوئی جن یا بشر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے. ہاں بعض بزرگان خواب میں دیکھے اللہ کو لیکن ریئل میں دیکھے تو خواب کی وہ اور بات ہے، محبت اللہ سے وہ اور بات ہے، اندر کی بات ہے. لیکن جاگتے جاگتے میں کوئی بھی انسان یا جن اللہ کو دنیا کی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ اب اللہ کو دیکھنا تو اب جنت میں جانے کے بعد ہم اللہ دیکھتے اب یہاں اللہ کیا بول رہے دیکھ نہیں سکتے بول رہے، تو یہ نہیں دیکھنے کی بات جو ہے نہیں، یہ دنیا کے واسطے ہے. یہ دنیا میں ہمیں یہ آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دنیا میں جانے کے بعد ہمیں اللہ کو دیکھ سکتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، اب ہمارے نبی جب معراج کو گئے تھے تو اللہ کو دیکھو ہی تو آئی نہیں ہے، تو ہمارے نبی اللہ کو کیسا دیکھتے رہے؟ وہ سوال کا جواب بھی یہاں لکھا گیا ہے. تو سبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے. تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے کیا؟ نبی اللہ کو دیکھ کر رہے تو ابھی یہاں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے بول کر بول رہے. اب نبی جب معراج کو گئے تھے تو نبی اللہ کو دیکھ کر آئے. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت غلط ہے یا نبی معراج کو نہیں گئے؟ کون سی بات غلط ہے کوئی بات سچی ہے؟ نبی معراج کو گئے نہیں کیا غلط ہے کیا گئے، یا پھر یہ آیت غلط ہے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. اب کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ نبی جب اللہ کو دیکھے تھے تو نبی یہاں رہ کو یہ دنیا میں نہیں دیکھے تھے، وہ دنیا میں جا کر دیکھو سا نبی. سمجھ میں جواب؟ نبی اللہ کو دیکھے نہیں، وہ یہ دنیا میں رہ کر نہیں دیکھے، آخرت میں وہاں جا کر سفر کر کے جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے کر گئے تھے، تو وہ دنیا میں جا کر وہاں اللہ کے دیکھ کر آئے. اعتراض ختم ہو گیا، حل ہو گیا. اس لیے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے اور سب چیزیں ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بڑے سے کام اگر کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں اچھی زندگی گزار سکتے، سکون کی زندگی گزار سکتے. پھر مرنے کے بعد اللہ ہم کو جنت دیں گے، پھر جنت میں اللہ کا دیدار ہم کو ہوتا رہے گا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہو تو یہاں دنیا میں ہمیں ان آنکھوں کی حفاظت کرتے رہنا، غیر محرموں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ کرو بڑے سے کام کرتے رہنا، نکو کرو بڑے سے کاموں سے بچ کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن میں اللہ جو بول رہی ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جو نکو کرو بول رہی اس سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.